ایکو سے آواز کٹ کروا دو. ایکو بالکل بند کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سبحان اللہ. احباب گرامی، شرکائے محفل حاضہ، غلامان رسول، نام لیوانے آل رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسیران زلف رسول سبحان اللہ. اور وفاداران خون رسول. سبحان اللہ. کسی صاحب ایمان کے دل میں کبھی بھولے سے بھی یہ گمان پیدا نہیں ہوا کہ میدان کربلا میں یزید فتح یاب ہوا ہے اور امام حسین شکست سے دوچار ہوئے. کبھی کسی انصاف پسند باضمیر شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھنے والے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھنے والے کے حاشیہ خیال میں بھی سبحان اللہ. کبھی یہ احساس نہیں ابھرا کہ میدان کربلا میں یزید فتح مند رہا اور حسین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. سبحان اللہ. کبھی کسی غیرت مند نے یہ تصور بھی نہیں کیا، کبھی کسی غیرت مند نے یہ تصور بھی نہیں کیا. ہاں، جس کا غیرت سے سروکار نہیں ہے کوئی سنی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. سبحان اللہ. جس کا غیرت سے سروکار نہیں ہے کوئی سنی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چلیے آج ذرا جائزہ لیں، سراغ لگائیں، کھوج لگائیں، ذرا تاریخ کو کھنگالیں، حقائق کی پرتیں اٹھائیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میدان کربلا میں فتح یاب کون ہوا اور ذلت امیز شکست کا سامنا کسے کرنا پڑا. یاد رکھیں، دنیا کی کسی لغت میں فتح کا معنی قتل کرنا نہیں ہے. دنیا کی کسی لغت میں فتح کا معنی قتل کرنا نہیں ہے اور شکست کا معنی
قتل ہونا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بھائی بڑی توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی مشکل بات ہوگی، لیکن اگر آپ نے اپنی توجہات مبذول رکھیں تو انشاءاللہ امام حسین کے تصدق سے یہ مشکل مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ دنیا کی کسی لغت میں فتح کا معنی قتل کرنا نہیں ہے، اور شکست کا معنی قتل ہونا نہیں ہے، بلکہ فتح کا معنی ہے کامیاب ہونا، اور شکست کا معنی ہے ناکام ہونا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو کربلا کی جنگ اس لیے ہوئی کہ یزید قتل کرنا چاہتا تھا اور حسین قتل سے بچنا چاہتے تھے، پھر تو یزید کامیاب ہوا کہ اس نے قتل کر دیا، اور حسین ناکام ہوئے کہ قتل ہو گئے۔ مگر جنگ یہ نہیں تھی، جنگ تو اس پہ تھی کہ یزید بیعت لینا چاہتا تھا، حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب بولو یارو، جنگ تو اس بات پہ تھی کہ یزید بیعت لینا چاہتا تھا، حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اگر یزید نے بیعت لے لی تو پھر میں بھی مانتا ہوں کہ یزید کامیاب ہو گیا، اور اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر تم مان لو کہ حسین کامیاب ہو گئے۔ بولو بولو یارو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے نا۔ اور احباب اکرامی، پھر آگے چلیے۔ آقا حسین کا سر انور نوکے سنا پہ فراز ہے، نوکے سنا پہ فراز ہے، اور کربلا سے دربار لعین شام تک۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا اس کا نام کیا لینا، اس کا کردار بتا دیتا ہوں۔ نام کیا لینا، اس کا کردار بتا دیتا ہوں۔ لعین شام، کربلا سے دربار لعین شام تک آقا حسین کا سر انور نیزے پہ بلند رہا۔ یزیدی فتح کے شادیانے بجاتے رہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہے، تماشا گیر اکٹھے کر لیے گئے، اور جلوس کی شکل میں آقا حسین کا سر انور اسیران کربلا سمیت دربار لعین شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ تو آقا حسین کا سر نیزے کی نوک پہ بلند ہو کے یزید کی شکست کا اور اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا۔ بولیے نا یارو، حسین کا سر اپنی کامیابی کا پرچار کر رہا تھا، حسین کا سر زبان حال سے بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ میرا سر نیزے کی نوک پہ اس لیے بلند ہے نا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ بولیے نا یارو، یہ عباس کا سر نیزے کی نوک پہ اس لیے بلند ہے نا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ علی اکبر کا سر نیزے کی نوک پہ اس لیے بلند ہے نا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ اونو محمد کے سر نیزے کی نوک پہ اس لیے بلند ہے نا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ علی اصغر و قاسم کے سر نیزے کی نوک پہ اس لیے بلند ہے نا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔
تو یہ نیزوں کی نوکوں پہ بلند ہمارے سر بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی مانی ہے، یزید کی نہیں مانی۔ ہائے 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 ہائے، بولیے 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 یارو۔ سبحان اللہ، میں نے اللہ کی مانی ہے جی، بولیے نا یارو۔ یہ نیزوں کی نوکوں پہ بلند ہمارے سر بتلا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی مانی ہے، یزید کی نہیں مانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، بندے کی ماننے والا کامیاب ہوتا ہے یا اللہ کی ماننے والا کامیاب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر بولیں گے، کہا یزیدی ٹولے نے کہا، یزیدی ٹولہ یہ یزید کے حواری ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں یزید کا دفاع کرنے والے، یعنی جسے کل عالم نے دفاع کر دیا اس کا دفاع کرتے پھرتے، جسے کل عالم نے دفاع کر دیا اس کا دفاع کرتے پھرتے۔ کیا بات، سمجھائی میں کیا کیا بات، کل عالم سمجھائی کی اگر میں بات پوچھ لانا تھا، یزید کا دفاع کرتے پھرتے۔ آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی حمایت کی جا رہی ہے، اس کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ یزید مر گیا، ختم، فنا، مگر یزیدیت آج بھی جاری ہے، یزیدیت آج بھی جاری ہے۔ مگر گھبراؤ نہ، یہ ہماری محفل واضح کر رہی ہے کہ یزیدیت جاری ہے تو حسینیت بھی میدان میں موجود ہے۔ بولیے نا یارو، اس محفل سے ثابت ہو رہا ہے، آپ کے آنے سے ثابت ہو رہا ہے جی، اس بزم سے یہ راز آشکارا ہو رہا ہے کہ یزیدیت اگر موجود ہے تو حسینیت بھی میدان میں کھڑی ہے۔ یہ یزید کی بھٹکتی ہوئی روحیں، یزید کی بھٹکتی ہوئی بد روحیں یہ کہتی ہیں کہ حسین ضدی تھے، لوگوں نے روکا بھی، منع کیا، لوگوں نے ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی کہ حسین آپ کوفہ مت جائیں، مگر حسین نہیں مانے، ضدی تھے۔ کہتے ہیں حسین ضدی تھے۔ اب اس کا جواب ہم نے دیا، اہل سنت و جماعت نے، ہم نے کہا سنو، اگر حق پہ جم جانا، بولو یارو، تم کہتے ہو حسین ضدی تھے، سنو، اگر حق پہ جم جانا ضد ہے تو پھر آدم سے لے کے محمد تک سارے نبی ضدی ہیں۔ بس سمجھو تو صحیح یارو، سبحان اللہ۔ اور میرے سامنے مبارک صاحب بت بٹھاتے جے جی، سبحان اللہ، میرے سامنے بت بٹھاتے جے تو کوئی گل نہیں، میریاں بھی رگاں چ بت شکن دا لہو ہے۔ بولو یارو، سبحان اللہ۔ اگر حسین کو ضدی کہتے ہو تو سن لو، اگر حق پہ جم جانا اس کا نام ضد ہے تو پھر آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے ضدی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آدم قابیل کی بات مان لیتے تو حابیل قتل نہ ہوتا، تو قابیل نے بھی تو کہا ہوگا نا کہ آدم بڑے ضدی ہیں۔ اگر ابراہیم نمرود کی بات مان لیتے تو آگ میں نہ جانا پڑتا، دیس سے پردیسی نہ ہونا پڑتا، تو نمرود نے بھی تو کہا ہوگا نا کہ ابراہیم بڑے ضدی ہیں۔
اگر موسیٰ نے فرعون کی بات مان لی ہوتی تو کبھی در بدر نہ پھرنا پڑتا، صحرا نوردی نہ کرنا پڑتی، تو فرعون نے بھی تو کہا ہوگا نا کہ موسیٰ بڑے ضدی ہیں۔ اگر مصطفیٰ نے ابو جہل کی بات مان لی ہوتی تو کبھی جسم پہ پتھر نہ کھانے پڑتے۔ سبحان اللہ، کبھی گالیاں نہ سننا پڑتی، کبھی جنگیں نہ لڑنی پڑتی، کبھی دانت شہید نہ کروانے پڑتے۔ تو ابو جہل نے بھی تو کہا ہوگا نا محمد بڑے ضدی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں خدا کی قسم سن لو، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو شریعت ہم تک پہنچی ہے، یہ جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ جو وحی ہم تک پہنچی ہے، یہ جو اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچی ہے، تو یہ سب کا سب اللہ والوں کی ضد کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے یارو، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو شریعت ہم تک پہنچی ہے، یہ جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ جو وحی الہی ہم تک پہنچی ہے، یہ جو اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچی ہے، تو یہ سب کا سب اللہ والوں کی ضد کا صدقہ ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ تم جسے ضد کہتے ہو ہم اسے استقامت کہتے ہیں۔ بولیے یارو، سمجھیے میرے جملوں کو سمجھیے ذرا جی۔ فرق بس اتنا ہے کہ تم جسے ضد کہتے ہو ہم اسے استقامت کہتے ہیں، استقامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اور دوست اچھا بھائی حضور مبارک بھائی دوستو، ایک بڑی لطیف بات کہنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی لطیف بات، بہت توجہ سے سننا ہے آپ نے، بہت توجہ سے۔ واقعہ کربلا تو بچوں کو بھی زبانی یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میں فلسفہ شہادت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، فلسفہ شہادت، سبحان اللہ۔ اور خاص طور پہ فتح و شکست میں امتیاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جو آقا حسین کے غم گسار تھے، ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، جو دوست تھے، سجن تھے، اپنے تھے، پیار کرنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا حسین آپ یمن چلے جائیں، بہت توجہ۔ کسی نے کہا حسین آپ یمن چلے جائیں، کسی نے کہا حسین آپ جبل طے چلے جائیں، کسی نے کہا حسین آپ طائف چلے جائیں، کسی نے کہا حسین آپ میرے قبیلے میں چلے جائیں۔ ہائے ہائے، تاریخ میں ایسی شخصیات تو ملیں گی کہ جنہوں نے حسین کو مختلف مقامات پہ جانے کے مشورے دیے، مگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری تاریخ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے حسین کو مشورہ دیا ہو کہ یزید کی بیعت کر لے۔ ہائے 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 ہائے، بولیے نا یارو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور والا مبارک بھائی، تاریخ میں ایسی شخصیات تو ملیں گی، ان کے نام مذکور ہیں تاریخ میں، جنہوں نے حسین کو مختلف مقامات پہ، جگہوں پہ چلے جانے کے مشورے دیے، مگر پوری تاریخ اسلام میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے حسین کو مشورہ دیا ہو کہ یزید کی بیعت کر لے۔ تو کسی کا یزید کی بیعت کرنے کا مشورہ نہ دینا، اس سے ثابت ہوا کہ سارا زمانہ جانتا تھا
دنیا کا ہر فرد جانتا تھا کہ یزید کی بیعت کرنا حسین کی شان کے خلاف ہے. بولیے نا یارو سبحان اللہ. جی یزید کی بیعت کرنا حسین کی شان کے خلاف ہے. سبحان اللہ. قربان جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا یزید کی بیعت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے حسن باطل کی بیعت کر لیں, جیسے علی طاغوت کی بیعت کر لیں, جیسے مصطفیٰ ابو جہل کی بیعت کر لیں, جیسے عیسیٰ یہودیوں کی بیعت کر لیں, جیسے موسیٰ فرعون کی بیعت کر لیں, جیسے ابراہیم نمرود کی بیعت کر لیں, جیسے آدم قابیل کی بیعت کر لیں. تو پتا چلا, اب جملہ سنیے گا, پتا چلا حسین زنجیر حق کی وہ درمیانی کڑی ہے. حسین زنجیر حق کی وہ درمیانی کڑی ہے کہ اگر کھل جائے تو ساری زنجیر حق بکھر جائے. ہائے 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 سبحان اللہ. پھر نہ محمد مصطفیٰ کی آبرو محفوظ, نہ علی کی آبرو محفوظ, نہ حسن کی آبرو محفوظ, نہ عیسیٰ کی آبرو محفوظ, نہ موسیٰ کی آبرو محفوظ, نہ ابراہیم کی آبرو محفوظ, نہ آدم کی آبرو محفوظ. پھر ہر کسی کی حق شناسی مشکوک ہو کے رہ جائے. سبحان اللہ. تو حسین زنجیر حق کی وہ درمیانی کڑی ہے کہ کھل جائے تو زنجیر حق بکھر کے رہ جائے, اور یہ کڑی اگر جمی رہے تو زنجیر حق قیامت تک قائم بھی رہے, بلکہ اس کی کڑیوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے. سبحان اللہ. اچھا پھر جملہ سنیے. جہانگیر جی, مبارک بھائی, حسین سے پوچھتے ہو بیعت سے انکار کیوں؟ سبحان اللہ. حضور جملہ سنیے گا. حسین سے پوچھتے ہو بیعت سے انکار کیوں؟ یزید سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بیعت پہ اصرار کیوں؟ اب بولو یارو. تو جو ہے دوستو, بولیے نا کہ کوئی سور چھیڑا جی, کوئی سور چھیڑا, کوئی شعر شور سناما جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے 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 سبحان اللہ. حضور بھائی بہت نازک جملہ ہے. حسین سے پوچھتے ہو کہ بیعت سے انکار کیوں, یزید سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بیعت پہ اصرار کیوں؟ سوال پیدا ہوگا, ارے بدبخت, تجھے لاکھوں لوگوں نے حاکم مان لیا, تاجدار مان لیا, تخت نشین مان لیا, تو جو چاہتا تھا مان لیا, ایک حسین نے تجھے نہیں مانا تو تیرا بگڑتا کیا ہے؟ جانے دے اس بات کو, موج کر, اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارتا چلا جا, تاج و تخت کے مزے لے. ایک حسین نے نہیں مانا تو تیرا نقصان کیا ہے؟ حسین کے در پہ کیوں ہے؟ تجھے لاکھوں لوگوں نے حاکم مان لیا, تیری حاکمیت کی راہ میں کوئی دیوار نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے, تیری حاکمیت پوری روانی کے ساتھ جاری و ساری ہے, قائم ہے. حسین نے نہیں مانا تو تیرا جاتا کیا ہے؟ حسین کی بیعت پہ اصرار کیوں کر رہا ہے؟ تو لوگوں اب جواب سن لو مجھ سے, اور وہ یہ کہ یزید
باوجود یزید ہونے کے جانتا تھا کہ حسین اکیلا فرد نہیں بلکہ پورے اسلام کا نمائندہ ہے۔ بولیے نا یارو، سمجھیے یارو، قبلہ بہت توجہ یار، یزید باوجود یزید ہونے کے اتنی بات جانتا تھا کہ حسین اکیلا فرد نہیں بلکہ پورے اسلام کا نمائندہ ہے۔ مجھے ساری دنیا مان لے مگر جب تک حسین نہیں مانتا میری حکومت اسلامی نہیں کہلوا سکتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بولیے یارو جی، مجھے ساری دنیا مان لے، ساری دنیا مان لے، پر جب تک حسین نہیں مانتا میری حکومت اسلامی نہیں کہلوا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احباب گرامی، دوستو، فتح اور شکست کا معیار یہ نہیں کہ قتل کس نے کیا، قتل کون ہوا، ظلم کس نے کیا، مظلوم کون ہوا، خیمے نظر آتش کس نے کیے، اور خیموں کی راکھ پہ رات کنہوں نے گزاری۔ ہاتھ پاؤں رسیوں سے کس نے باندھے، اور اسیران بے نوا بن کے سوئے شام روانہ کون ہوئے۔ فتح شکست کا معیار یہ نہیں کہ سر قلم کس نے کیا اور سر قلم کس کا ہوا۔ فتح شکست کا معیار یہ نہیں کہ نیزہ کس کا ہے اور سر کس کا ہے۔ بہت توجہ، فتح شکست کا معیار یہ نہیں کہ نیزہ کس کا ہے اور سر کس کا ہے، نہ، فتح شکست کا معیار فقط ایک ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ صرف یہ دیکھو کہ مقصد کس کا پورا ہوا ہے۔ بولیے نا یارو، بولیے نا، بولیے قبلہ، فتح شکست کا معیار فقط ایک ہے، اور وہ یہ کہ دیکھو مقصد کس کا پورا ہوا، مقصد کس کا پورا ہوا۔ سبحان اللہ۔ حسین کا مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ سلطنت کے مقابلے میں شریعت کو کھڑا کر دیا جائے۔ سلطنت کے مقابلے میں شریعت کو کھڑا کر دیا جائے۔ تو دیکھو، اگر کربلا کے بعد کبھی کسی سلطنت کے سامنے شریعت نے سر جھکایا ہو تو مان لو کہ یزید جیتا، حسین ہارا۔ اگر کربلا کے بعد کسی سلطنت کے سامنے شریعت نے سر جھکایا ہو تو مان لو کہ یزید جیتا، حسین ہارا۔ اور اگر 1400 سال کے بعد آج بھی زرداری کے سامنے شریعت سر اٹھائے کھڑی ہے تو مان لو ابو سفیان کا پوتا ہارا ہے، ابو طالب کا پوتا جیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بولو یارو، سبحان اللہ، بولیے 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 بولیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جملہ سمجھ گئے؟ پھر سنو یار ذرا، نہیں ابھی نہیں سمجھیے، میرے جو آخری الفاظ ہیں نا ان پہ غور کیجئے گا۔ اگر آج بھی زرداری کے سامنے شریعت سر اٹھائے کھڑی ہے
تو مان لو ابو سفیان کا پوتا ہارا ہے، ابو طالب کا پوتا جیتا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی بولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ پیر سید ابراہیم حسن شاہ صاحب زندہ نعرہ تحقیق۔ بچہ بچہ تیرا ہر میدان میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر میدان میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو چلو چھوڑو یہ بحثیں، یہ مناظرے، یہ مناقشے، یہ سر پھٹول، یہ دستوں گریباں ہونا، یہ تو میں، یہ نزاع، یہ حوالے، یہ اختلافات، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب چھوڑو۔ آؤ میں اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے اس مجمع سے فیصلہ کروا لیتا ہوں کیا بات ہے، کہ کربلا میں تاج فتح کس کے سر پہ رکھا گیا اور ذلت شکست کس کا مقدر بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا میں کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا، دور کیا جانا۔ سبحان اللہ، جی ابھی ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دیکھ لیتے، ابھی اسی مجمع سے فیصلہ کروا لیتے کیا بات ہے، بہت اچھے۔ کہ کربلا میں سرخرو کون ہوا ہے اور کربلا میں رسوا کون ہوا ہے۔ جی تو یارو ابھی فیصلہ کرواتے ہیں، اور فیصلہ میں اس انداز میں کرواؤں گا کہ دیکھو یہ پورا مجمع جس کے لیے مرد آباد کے نعرے لگائے سمجھ جاؤ وہ ناکام ہوا ہے، اور جس کے لیے زندہ آباد کے نعرے لگائے سمجھ لو وہ کامیاب ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہ فیصلہ، یہ فیصلہ، یہ فیصلہ، سبحان اللہ، بولیے نا یارو، ابھی فیصلہ ہو گیا، یہ ریفرنڈم نہیں ہو گیا، ریفرنڈم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوستو احباب گرامی، اچھا پھر سنیے، آگے چلیے۔ خدا کی قسم ہمارے کسی بچے سے پوچھ لو، کم سن بچے سے پوچھ لو، حسین کا مزار کہاں ہے، وہ توتلی زبان میں بھی جواب دے گا، کربلا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی زبان پہ ابھی باپ کا نام نہیں چڑھا، ماں کا نام نہیں چڑھا، کسی عزیز رشتہ دار بڑے بزرگ کا نام نہیں چڑھا، جی اس کی زبان پہ بھی کربلا کا نام چڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھ لو کسی بچے سے کہ یہ بتاؤ بیٹا ہمارے نبی پاک کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، وہ کہے گا کربلا میں۔ ہمارے کسی بچے سے پوچھ لو، مبارک بھائی دلیل سنیے ذرا، ہمارے کسی بچے سے پوچھ لو حسین کا مزار کہاں ہے، وہ جھٹ جواب دے گا کربلا میں۔ اور نجدیوں کے کسی شیخ القرآن سے پوچھ لو یزید کی قبر کہاں ہے۔ سبحان اللہ، بولیے نا یارو، سمجھو نا، سمجھو ذرا، سمجھو۔ قبلہ ہمارے کسی بچے سے پوچھ لو، ہمارے کسی بچے سے پوچھ لو حسین کا مزار کہاں ہے، وہ جھٹ جواب دے گا کربلا میں۔ اور نجدیوں کے کسی شیخ القرآن سے پوچھ لو یزید کی قبر کہاں ہے، کوئی جواب نہ ملے گا۔
خاموشی چھا جائے گی. سبحان اللہ. بہت اچھا. اب بھی سوال کرتے ہو کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے؟ سبحان اللہ. حسین وہ کہ جس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ اس کا مزار کہاں. یزید وہ کہ جس کے وکیل بھی نہیں جانتے کہ اس کی قبر کہاں. ہائے 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 ہائے. اور سمجھو یارو، بس جملہ سنو پھر. حسین وہ کہ جس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ اس کا مزار کہاں. یزید وہ کہ جس کے وکیل بھی نہیں جانتے کہ اس کی قبر کہاں. تو اب مجھے کہنے دو، تم قرآن کی نہیں مانتے، نہ مانو. حدیث کی نہیں مانتے، نہ مانو. تاریخ کی نہیں مانتے، نہ مانو. صاحبان حق کی نہیں مانتے، نہ مانو. تو کم از کم سلطان باہو کی تو مان لو. سلطان باہو کی تو مان لو، جو یہ کہتا کہتا دنیا سے چلا گیا کہ سدا سلامت اوہو باہو قبر جنا دی جیوے. بولیے نا یارو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. سدا سلامت، سدا سلامت اوہو باہو قبر جنا دی جیوے ہو. قبر جنا دی جیوے ہو. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین کی قبر جی رہی ہے، آج بھی آباد ہے. حسین کی قبر پہ آج بھی لوگ ظاہر بن کے جاتے ہیں. 24 گھنٹے تانتا بندھا رہتا. حسین کی قبر آباد ہے جی. اور یزید کے گھڑے کا کسی کو پتہ ہی نہیں جی. یزید کے گھڑے کا کسی کو پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان. کہتے ہیں جی سیاسی جنگ تھی. وہ ایک بدبخت ہے انڈیا کا ذاکر نائک، انتہائی بدبخت انسان، بدبخت ظالم یزیدی. یزید کا وکیل ہے یہ بھی، ذاکر نائک. انتہائی مکروہ، خطرناک، اور دین اسلام کے لیے ایک میٹھی چھری، میٹھی چھری یہ ذاکر نائک. خون رسول کا دشمن، اولاد رسول کا حریف، بدبخت. ابھی چند دن پہلے وہ ٹی وی پہ بکواس کر رہا تھا کہ یہ کربلا میں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. جی کٹنگ، یہ جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کٹنگ ہے. جی اس کی، اس بکواس کی کٹنگ ہے، سی ڈی ہے ان کے پاس، ذاکر نائک، جس میں اس نے کہا کہ یہ سیاسی جنگ تھی اور 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اس نے یہ بھی کہا حضور کو ماننا بھی حرام ہے، یہ بھی کہا. استغفر لا حول ولا قوت. 2 شہزادوں کی جنگ. اچھا مگر ہم سے جواب سنو، سنیوں سے. ہم تمہیں بتائیں کہ شہزادگی کا تصور کیا ہے. کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہمیں اس بات کا دکھ نہیں کہ تم حسین کا مقابلہ کرواتے ہو، اس بات کا دکھ ہے کہ کس سے کرواتے ہو. ہائے ہائے ہائے. حسین کا مقابلہ کروانا ہے تو کم از کم کسی بندے دے پتنال تو کروا. جی کوئی شخصیت تو لاؤ حسین کے سامنے. کس کے سامنے؟ ہمیں شرم آتی ہے جی، شرم آتی ہے. حسین کا مقابلہ اور کس سے کروا رہا ہے، کس سے کروا رہا ہے؟ کوئی شخصیت تو لاؤ حسین کے مقابلے میں. یزید اسے حسین کے مقابلے میں شہزادہ کہہ رہا. 2 شہزادوں کی جنگ. اور بدبخت نجدی سن لے، ہم سنیوں کا اعلان، پرچار، عقیدہ، ایمان یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کے تا بروز حشر
ابتدائے آفرینش سے لے کے سور پھونکے جانے تک، کائنات بننے سے لے کے قیامت برپا ہونے تک شہزادے فقط دو آئے ہیں۔ بولیے یارو، ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے کہ کائنات بننے سے لے کے قیامت برپا ہونے تک شہزادے فقط دو آئے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اب جو ان کے مقابلے میں آئے وہ حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 ہائے، بولیے 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 یارو، بولیے نا۔ قبلہ شہزادے فقط دو ہیں، شہزادے فقط دو ہیں، ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ اب جو ان کے مقابلے میں آئے وہ حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ حسینیت 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 سبحان اللہ۔ اور یہ کہنا کہ سیاسی جنگ تھی، حسین تخت کے امیدوار تھے، خلافت چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، اس سے بڑی احمقانہ بات دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہنسی آتی ہے بات سن کے۔ حسین کو کہنا کہ حکومت کا طلبگار تھا، اندازہ کرو۔ یہ تو ایسے ہی ہے، پرویز مشرف نے پیغام بھجوایا پیر سید نصیر الدین نصیر کو، سبحان اللہ، گورنا شریف والے کو، شاہ جی میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو پتہ پیر صاحب نے جواب کیا بھیجا؟ پرویز مشرف مجھے تیری عقل پہ افسوس ہو رہا ہے، اور میں تے پہلے ہی بادشاہ تے تو مینوں وزیر بنانا چاہنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھے ہو؟ میں تے پہلے ہی بادشاہ تے تو مینوں وزیر بنانا چاہنا ہے۔ سبحان اللہ، میرا درجہ بڑھان دی بجائے کٹانا چاہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بدبخت نجدی وہ حسین جو پہلے ہی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اس نے تیری دنیا کی حکومت کا کیا کرنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور احباب گرامی، اب آخر میں یہ جملے سماعت فرمائیں۔ اب تقریر کے آخری لمحات اور آخری جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ جو موت ہے نا، موت یہ واقعی ظالم شے ہے، اتنی اسے ایزی نہ لیا کریں۔ انہیں بڑے بڑے برج الٹاتے ہیں موت نے، بڑی بے رحم، بے لحاظ، بے دید، ستمگر یہ موت، کوئی لحاظ نہیں کرتی، کوئی لچک، کوئی گنجائش، کوئی ڈسکاؤنٹ، کوئی کنسیشن نہ، حساب پورا پورا، لین دین پورا پورا کر دیجئے، ادھار کوئی نہیں، سودا نگد آور، ایسے موت دا سودا نگد آور۔ خوفناک چیز ہے موت، ڈراؤنی چیز ہے۔ تو جب آمنا سامنا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا، ڈراؤنی چیز ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ٹیرورسٹ موت ہے،
سب سے بڑی ٹیرورسٹ موت. دیکھیے جس کا نام دہشت میں مبتلا کر دیتا ہے، جب سامنے آتی ہوگی تو کیا غضب ڈھاتی ہوگی. بڑے بڑے رستم کانپ جاتے ہیں موت کے نام سے. اس نے بڑے بڑوں کے پیروں تلے سے زمین سرکا دی ہے. بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں موت کے تصور سے. بڑے بڑے شاہ زور دہل کے رہ جاتے ہیں موت کے بارے میں سوچ کے. تو اس موت نے بڑے بڑوں کی درگت بنائی تھی، حالت پتلی کی تھی. اس موت نے اپنے سامنے بڑے بڑوں کو بید مجنوں کی طرح کانپتے ہوئے دیکھا تھا. بید مجنوں سبحان اللہ. اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو خزاں رسیدہ بنایا تھا. تو یہ موت حسینی خیمے میں بھی آئی سبحان اللہ، اور اپنی سابقہ ٹھاٹھ باٹھ سمیت آئی، اپنی شان و شوکت لے کے آئی، اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق آئی. جیسی پہلوں پہ آتی رہی ہے اسی صورت میں حسینی خیمے میں بھی آئی. اور یہ سوچ کے آئی کہ اوروں کی طرح حسینی بھی مجھے دیکھ کے گھبرا جائیں گے، حسینی بھی میرا سامنا کر کے ہچکچا جائیں گے، حسینی بھی مجھے اپنے سامنے کھڑا پا کے ڈر جائیں گے. تو موت بے جھجک آئی. موت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ حسینی خیمے کا پردہ الٹایا اور اندر داخل. مگر اس وقت موت کی گھگھی بند گئی. اس وقت موت خود دہشت زدہ ہو گئی. اس وقت موت خود گھبرا گئی جب موت نے حسینیوں کا عزم دیکھا، حسینیوں کا حوصلہ دیکھا، حسینیوں کی شجاعت دیکھی، حسینیوں کا مضبوط دل دیکھا. جب موت نے حسینیوں کو اپنا استقبال کرتے دیکھا، جب موت نے حسینیوں کو اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے دیکھا، تو موت کے پیروں پہ لرزہ طاری ہو گیا. موت یہ دیکھ کے چونک اٹھی کہ حسینی بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا ہے. بس جملے سنیے. موت یہ دیکھ کے چونک اٹھی کہ حسینی بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا ہے. حسینی جوانوں نے موت کو دوست بنا لیا ہے، اور حسینی بچوں نے موت کو کھلونا بنا لیا. بولو 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 یارو سبحان اللہ. کوئی جہانگیر جی مبارک صاحب جملے پھر سنیے. موت گھبرا گئی، چونک اٹھی جب موت نے دیکھا کہ حسینی بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا ہے، حسینی جوانوں نے موت کو دوست بنا لیا ہے، اور حسینی بچوں نے موت کو کھلونا بنا لیا ہے. جب حسینیوں کا یہ جذبہ شہادت دیکھا، حسینیوں کی یہ توانائی، یہ تابناکی دیکھی، حسینیوں کی آن بان شان، ولولہ دبدبہ، تن تنا، قوت ایمانی دیکھی، تو موت ڈر گئی اور ڈر کے بھاگ گئی. موت ڈر گئی اور ڈر کے بھاگ گئی، اور پروردگار کی کبریائی کی قسم ایسی بھاگی کہ 1400 سال ہو گئے آج تک لوٹ کے حسینیوں کے پاس نہیں آئی. سمجھو یاروں میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. ہاں 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 سبحان اللہ. قبلہ
مبارک بھائی خدا کی قسم موت ڈر کے بھاگ گئی اور ایسی بھاگی کہ 1400 برس گزر گئے موت آج تک لوٹ کے حسینیوں کے پاس نہیں آئی کیونکہ موت جاتے جاتے کہہ گئی تھی حسین جہاں تو ہوگا یا تیرے ماننے والے ہوں گے اول تو میں وہاں آؤں گی نہیں اور اگر آئی بھی تو مارنے نہیں آؤں گی سلام کرنے آؤں گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا نام الہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے نا میری ساری بات کی بنیاد آیت قرآنیہ ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں جو حسین جیسا کام کر جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوستو احباب گرامی لوگ کہتے ہیں جی کیا ہوا مبارک بھائی جی حسین شہید ہو گئے تو کیا ہوا کون سی بڑی بات اچھا یوں ہی 1400 سال ہو گئے یاد بنا رہے ہو غلامی کا دم بھر رہے ہو ذکر شہادت کا اہتمام کرتے ہو کیا ہوا اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے اٹی پڑی ہے کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئیں شہداء کے احوال و واقعات پر لاکھوں شہید ہیں اسلام میں ایک حسین شہید ہو گئے تو کون سی بڑی بات ایک حسین شہید ہو گئے تو کون سی بڑی بات اب آخری جملہ ہے اور میری ساری تقریر کا ما حسن اور جوہر جملہ ہے اب ساری تقریر کا لب لباب ہے جسے میں جملے میں سمیٹ کے آپ کی ضیافت طبع کے لیے پیش کروں گا ضیافت طبع کے لیے پیش کروں جی لاکھوں شہید ہیں ایک حسین شہید ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے اب ہم بولے ہم سنی بولے ہم نے کہا سنو ٹھیک ہے اسلام میں لاکھوں شہید ہیں ہم تمام شہداء کی شہادتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم تمام شہداء کے خادم ہیں ان کے نام لیوا ہیں اور اللہ سے ان کے مزید بلندی درجات کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ ان کی شہادت کا جذبہ ہمیں بھی مرحمت فرما ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما ہم تمام شہداء کے قائل ہیں سب سے پیار کرتے ہیں ہم تمام شہداء اسلام کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں جی مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے جی اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے ہم تمام شہداء کی عظمتوں کو تہے دل سے تسلیم کرتے مگر دیگر شہداء میں اور میرے آقا حسین میں پتہ فرق کیا ہے بولو یارو ہاں جو حسین کی شہادت کو باقی تمام شہداء سے الگ تھلگ کرتا ہے جی
حسین کو سید الشہداء جس چیز نے بنا دیا وہ چیز بتاتا ہوں، وہ فرق بتاتا ہوں، وہ امتیاز بتاتا ہوں کہ جس نے حسین کو شہیدوں کا پیشوا بنا دیا. جی سبحان اللہ. اور وہ امتیاز یہ ہے کہ شہید لاکھوں ہیں، شہید حسین بھی ہیں، مگر دیگر شہداء میں اور میرے آقا حسین میں فرق یہ ہے کہ باقی سب قرآن پڑھ کے شہید ہوئے. کیا بات ہے، زندہ باد. باقی سب قرآن پڑھ کے شہید ہوئے، باقی سب قرآن پڑھ کے شہید ہوئے. حسین وہ ہے جس نے شہید ہو کے قرآن پڑھا. ہائے 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 ہائے. او بولو یارو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان یا رسول اللہ، زندہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بولو یارو، سبحان اللہ. تو دوستو، احباب گرامی، خوش رہو، سلامت رہو، آباد رہو، اور جہاں بھی رہو رسول و آل رسول کی وفا میں مچلتے رہو. سبحان اللہ. میں مبارک بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آج ماشاء اللہ دوسرا دن ہے. گزشتہ شب بھی محفل تھی یہاں، آج پھر محفل پاک ہو رہی ہے، تو اس کا سہرا مبارک بھائی کے سر جاتا ہے. اور آپ حضور، آپ کے والد محترم، میں انہیں خصوصی طور پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور خداوند کریم نے اس دور میں، اس فتنہ پرور دور میں جی، اور دین سے دوری کے دور میں اللہ نے آپ کو ایسا دیندار بیٹا عطا کیا. جی سبحان اللہ، کہ جس کی زندگی محفلوں میں جاتے ہوئے اور محفلیں کرواتے ہوئے گزر رہی ہے. میرا مبارک بھائی سے بڑے دیر کا تعلق ہے، دیرینہ ہماری محبت چلی آ رہی ہے، ہماری دوستی بڑی پرانی چلی آ رہی. ابھی میری بھی شاید مسیں نہیں بھیگی تھیں، مبارک بھائی کی بھی ابھی مسیں نہیں بھیگی تھی جب سے ہماری دوستی چلی آ رہی ہے، بڑی پرانی ATI کے دور سے چلی آ رہی ہے. جب یہ بھی ATI انجمن ATI انجمن طلباء اسلام، انجمن طلباء ATI کے یہ بھی بڑے متحرک کارکن تھے، اور میں بھی بڑا متحرک کارکن تھا ATI کا. جی یہ ایک ہی تو جماعت ہے طلباء میں جو سنیوں کی مستند نمائندہ جماعت ہے جی، طلباء حلقے میں ATI. تو اس حوالے سے، اس اعتبار سے ہماری محبت، ہمارا ساتھ، ہماری ذہنی ہم آہنگی بڑی دیر سے چلی آ رہی ہے. آج کی محفل تو اس محبت میں تجدید کا کام کر رہی ہے جی، اس محبت میں تجدید کا کام کر رہی ہے، اس محبت کی آگ کو اور ہوا دے رہی. سبحان اللہ. تو حضور، میں سچی بات ہے آپ کے لیے، آپ کے لخت جگر کے لیے بے تحاشا دعا گو ہوں. اللہ کریم مبارک بھائی کی عمر میں، علم میں، عمل میں اضافہ کرے، اور ان سے اس سے بھی کہیں زیادہ دین کا کام لیں، اور اسی طرح یہ تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں. خداوند کریم مبارک بھائی کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. یہ 100 سال کے بھی ہو جائیں تو ایسے ہی دکھائی دیں انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ ان کی ہمت میں، طاقت میں، ان کی قوت ایمانیہ میں، اور بالخصوص اہل بیت طہار کے ساتھ جو ان کی نسبت وفاداری قائم ہے، خداوند کریم اس نسبت وفاداری میں اور زیادہ بڑھوتری پیدا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، اور زندگی بھی حسین کی غلامی میں گزر جائے، اور قیامت کے دن حشر نشر بھی حسین کے قدموں میں ہو جائے.
ماشاءاللہ. تو خوش رہیں، سلامت رہیں. میں آپ سب کے لیے دعا گو. خداوند کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یار زندہ، صحبت باقی. آج کافی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد آج میری حاضری ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اب مبارک بھائی میرے اور آپ کے درمیان اس گیپ کو اب طویل نہیں ہونے دیا کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں امتی امتی لب پہ جا دی رہا امتی تیری قسمت ہوں سلام مصطفیٰ رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا کا تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت السلام
خدا کے حاضر و ناظر پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ماشاءاللہ۔ اچھا لنگر کا ہے کیا بٹھا کے کھلانا ہے یا اور جاڑ لگ دے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اے خداوند کریم، آج کی اس عظیم و شان ایمان افروز اور دل آویز اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی محبت دلوں میں اجاگر کرنے والی اس محفل پاک کو شرف قبولیت سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کے پس پردہ جتنے بھی جائز مقاصد ہیں ان تمام جائز مقاصد کی تکمیل فرما۔ یا اللہ بانیان محفل کو اور شرکائے محفل کو بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسی طرح تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت طہار کے ساتھ ایسے ہی محبت کا دم بھرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی شیر خدا اور حسنین کریمین کے ساتھ اسی طرح جڑے رہنے، وابستہ رہنے اور ان کی غلامی کا پرچار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خداوند کریم، ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہمارا خاتمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں یاروں اور آل رسول کی محبت میں ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی سدا وکالت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ ہمیں توڑ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی شان میں ہذیان بکنے والی زبان ہمیں گدی سے نکال باہر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت و الفت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خداوند کریم ہمیشہ عقائد حقہ، اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہی عقائد کے ساتھ زندگیاں گزارنے اور انہی عقائد کے ساتھ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خداوند کریم بیماروں کو صحت کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں انہیں محب اہل بیت بیٹا عطا فرما، اور جو تجھ سے مزید بیٹوں کے متمنی ہیں انہیں مزید بیٹے عطا فرما۔ اور میرے محترم جناب جہانگیر صاحب کی ان کی ہمشیرہ علیل ہیں، صاحب فراش ہیں، دعا کریں کہ جہانگیر بھائی کی ہمشیرہ محترمہ کو خداوند تعالیٰ صحت کاملہ سے فیض یاب فرمائے۔ یا اللہ انہیں عمر خضر عطا فرما۔ یا اللہ انہیں تندرستی اور شفا یابی والی زندگی مرحمت فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم سب گناہگاروں کو اپنے محبوب کی کالی کملی کی چھاؤں عطا فرما۔ روز حشر آقا کی شفاعت عظمیٰ کا حقدار بنا۔ میرے مولا اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ۔